استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، جن بچوں نے اللہ پاک کی توفیق سے مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہے، ایک بات تو ان کے بارے میں کہنی ہے، ایک بات عمومی کہنی ہے۔ حفظ کرنے کے بعد حفظ کا باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن شریف کا حافظ ہونا سنت ہے، فریضہ نہیں، لیکن حافظ ہونے کے بعد حفظ کا باقی رکھنا، قرآن پاک کو یاد رکھنا فرض ہے، اور غفلت سے بھلا دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑا گناہ نہیں دیکھا تو قرآن پاک کو حفظ کر کے غفلت کی جائے۔ اس لیے ضروری ہے والدین کے لیے کہ ان بچوں کو قرآن کے دین کے ماحول میں رکھیں۔ دوسرے ماحول میں جا کر بچے غفلت کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن حفظ کیا ہے، کلمات یاد کیے ہیں، اس طرح قرآن کے معنی پڑھے، حافظ ہونے کا عالم بھی بنے، اور اللہ کرے اگر عالم بننے کے بعد دین کے خادموں میں شامل ہوں، اس قرآن کی دین کی اشاعت کے لیے اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ بچے اپنے استادوں سے زندگی بھر رابطہ رکھیں، رابطہ استاد سے علم میں برکت آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تراویح کے مسئلے کا کبھی ناغہ نہ کریں، تراویح نہ پڑھ سکے تو نفلوں میں قرآن پاک رمضان شریف میں پورا ضرور سنائیں، رمضان شریف میں پورا ضرور قرآن پاک سنانے کا پکا عزم کریں، تو اس فکر سے بھی انشاءاللہ قرآن پاک یاد رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دن کا اکثر حصہ قرآن پاک کے کلمات کے یاد کرنے میں لگایا، قرآن پاک کے الفاظ رٹے، زبان پر ایک ایک کلمہ 100 بار بلکہ اس سے زیادہ بار جاری ہوا، تو جس طرح قرآن پاک پڑھ کے انہوں نے زبان کو پاک کیا ہے، اب اس کی لاج رکھیں کہ اس زبان پر گالی نہ آئے، فحش بات نہ آئے، لغو اور گناہ کی بات نہ آئے، اس طرح زبان کو ناپاک نہ کرے کہ قرآن پاک کی برکات سے محرومی ہو جائے، اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے۔ حافظ کے بارے میں یہ جو مشہور ہے اور حدیث صحیح ہے کہ قیامت روز اللہ فرمائے کہ حافظ کو قرآن پاک کی آیات پڑھو، جس طرح تم ٹھہر ٹھہر کے دنیا میں پڑھتے تھے، ہر آیت پر ایک درجہ بلند ہوگا، جہاں تمہاری قرآن پاک کی آخری آیت ہوگی تمہارا وہ مقام ہوگا۔ درجہ پتہ کتنا بڑا ہے؟ جنت میں ان مقامات کا درجہ ایک اتنا بڑا ہے کہ جس طرح زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، ایک آیت پر یہ مقام ملے گا۔ اور قرآن پاک کی کتنی آیت ہے؟ 6666 کہتے ہیں، 6666 کا قول بھی ہے، تو 666 درجات زینوں پر چڑھ کر اپنے مقام جنت تک پہنچیں گے۔ بڑا اعزاز ہے، والدین کے لیے اعزاز ہے کہ ان کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی، یہ والدین کو اعزاز ملے گا۔ تو یہ جو اعزازات ہیں یہ اس وقت ہیں جب حافظ حفظ کر کے قرآن پاک عمل بھی کرے، قرآن کے حلال کو حلال جانے اور قرآن کے حرام کو حرام جانے، کرنے کی چیزیں ان کو کرے جن سے قرآن منع کرتا ہے ان سے باز رہے۔ دادا باپ اور ماں دونوں کے سر پر جو رکھا جائے گا تاج، اس پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ مغلیہ بادشاہوں میں اورنگزیب، عالمگیر، ولی اللہ، عالم فقیہ بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ یہ ہندوستان جو ان کی ماتحت حکومت تھی ہندوستان میں، یہ ہندوستان خود بہت بڑا تھا، یہ پاکستان بھی ہند میں داخل تھا، بنگلہ دیش بھی، سری لنکا بھی، حتیٰ کہ افغانستان پورا ملک
ہندوستان کا ایک صوبہ تھا اورنگزیب کے زمانے میں، بہت وسیع سلطنت تھی، اور افغانستان کے صوبے پر اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم کی حکومت تھی۔ شاہ عالم وہاں کا گورنر تھا، شاہ عالم وہاں کا گورنر تھا۔ اللہ، وہ ایک دفعہ اورنگزیب بادشاہ کے پاس اپنے باپ کے پاس آیا، کہنے لگا ابا جان آپ کو مبارک۔ گورنر آیا، بیٹا جو ان کا تھا شاہ عالم، کہا ابا جان آپ کو مبارک۔ پوچھا بھی کس چیز کی مبارک؟ کہا یہ آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا۔ شاہ عالم کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ فرمایا مجھے کوئی مبارک نہیں۔ حدیث میں ماں باپ کے سر پر تاج رکھنے کا ذکر آیا، دادے کے سر پر رکھنے کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ تجھے مبارک، مجھے کوئی مبارک نہیں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کے واپس چلا گیا۔ ایک مہینے کے بعد پھر آیا، کون؟ شاہ عالم گورنر افغانستان۔ کہا ابا جان آپ کو مبارک ہو۔ اور اورنگزیب ناراض ہوئے، تجھے پہلے کہا مجھے کوئی مبارک نہیں، تیرے بیٹے نے حفظ کیا، تیرے سر پر تاج ہوگا۔ کہا نہیں جی آپ کا بیٹا بھی حافظ بن کے آیا۔ شاہ عالم نے ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب، اتنی بڑی کتاب تھوڑے وقت میں بعض لوگوں کو اللہ پاک عطا کر دیتے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مشہور اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، بچے تھے، ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا، جیسے 5-4 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ ان کی والدہ لے کے گئی قاری صاحب کے پاس کہ یہ اس کو بھی داخل کر لو، قرآن پاک پڑھا دو، حفظ کرا دو۔ قاری صاحب کے پاس اور ہی بچے کافی سارے تھے، ان کا بٹھا دو۔ بیٹھ گئے، بچے منزلیں سنا رہے تھے، دیکھا وہ قاری صاحب 5-6 لوگوں کی منزلیں اکٹھی بھی سنتے ہیں، ایسے منزلیں سنا رہے تھے۔ جہاں کوئی بھولتا تھا یہ بچہ اس کو آگے بتاتا تھا، جس نے ابھی الف با تا سا بھی نہیں پڑھا ہوا تھا وہ بسم اللہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ استاد حیران ہوئے کہ یہ کیسا؟ جب امتحان لیا تو پورے 15 پارے کے حافظ۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز۔ اور ابھی واقعہ سننے میں آیا 2-3 سال پہلے حج کے موقع پر جدہ میں ایک مدرسہ، اس میں حفظ قرآن کی تقریب، یعنی بچے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، لوگ جمع تھے، اس نے آخری سبق سنانا تھا۔ بچہ مصر کا تھا، مصر کا، اس میں تقریب عوام بھی تھے، حکومت کے ارکان بھی تھے۔ تو اس بچے نے سپیکر میں قرآن پاک کا آخری سبق پڑھا، بڑے اچھے انداز سے پڑھا۔ مصری لوگ ویسے قرآن بہت خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور کوئی جھجک نہیں، بچے میں بڑے اچھے طریقے سے کھل پڑھا اسے قرآن پاک۔ آخری سبق سنایا، مکمل حافظ ہو گیا۔ عمر کل 4 سال، 4 سال میں اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ یہ قرآن حکیم کی برکات ہے، قرآن پاک کا اعجاز ہے، اللہ کے کلام ہونے کی برکات ہے۔ اس لیے کلام الہی کا ادب ہمیں اللہ نصیب فرمائے، اور اس کا ادب یہی نہیں ہے کہ اس کو اچھے کپڑوں میں، مخملی رومالوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے، صرف یہی ادب نہیں ہے۔ اصل ادب اس کا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، عمل کیا جائے، اور اس کا حافظ عالم ہونا تو بہت بڑا ادب ہے۔ حقوق اور بھی بہت ہیں قرآن پاک۔ اللہ اکبر۔ ادب سے ایک بات یاد آئی، مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، مختصر کر کے خلاصہ نکال کے۔ ایک ہندوستان کے دیہات میں میاں بیوی گھر میں تھے، اور بالکل ان پڑھ، البتے سے بھی پڑھی ہوئی نہیں، جسے ہم کہتے چٹے ان پڑھ، چٹے، کچھ نہیں پڑھا ہوا۔ شوق پیدا ہوا کہ مدینہ شریف حاضری ہو، حج بیت اللہ نصیب ہو جائے۔ ہر مومن کے دل میں شوق ہے، ایمان کی چنگاری اللہ پاک نے رکھی ہے، کبھی جب اللہ چاہتے ہیں بھڑک اٹھتی ہے، بہت محبت سے یہ ان کو خیال پیدا ہوا۔ پیسے جوڑنے شروع کر دیے، غریب لوگ تھے، تھوڑے تھوڑے جوڑتے 500 روپیہ جمع ہو گیا۔ اس زمانے میں 250 میں ایک آدمی آسانی سے حج کر سکتا تھا، تو خوش تھے کہ ہمارے حج کا انتظام ہو گیا۔ ایک دن گلی سے آواز آئی
قرآن پاک لے لو، اللہ کی کلام خرید لو، جیسے ہمارے بھیجوائے نہیں آتے کہ تاج کمپنی کا قرآن، یاسین نے پنسور، اس طرح آواز آئی اللہ کی کلام خرید لو۔ جب وہ سنا کہ اللہ کی کلام، اس نسبت سے قرآن پاک کی بے حد عظمت، بہت محبت دل کے اندر آئی قرآن پاک کی۔ اور میاں جی قرآن شریف لینے کے لیے میاں صاحب باہر نکلے، دکاندار سے ملے، اس کا ظاہر کیا کہ میں نے قرآن پاک لینا ہے۔ محبت ایسی چیز ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس بیچنے والے نے محسوس کر لیا کہ اس کو قرآن سے بڑی محبت، یہ ضرور خریدے گا۔ دکاندار اگر دیانتدار نہ ہو، وہ گاہک کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا کرتا ہے۔ اس نے مہنگا کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا تم قرآن پاک نہیں لے سکتے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا نہیں جی ہم ضرور لیں گے۔ پھر کہا تم نہیں لے سکتے، یہ تو آسمانوں سے اتری ہی کتاب ہے۔ ایسے کئی بار تکرار ہوا، یہ کہہ کر نہیں لے سکتے، وہ کہتے میں ضرور لوں گا۔ اس دنوں میں قرآن پاک 4-5 پیسے کا عمدہ نسخہ آیا تھا۔ 4-5 پیسے کا عمدہ نسخہ قرآن پاک کا اس زمانے مل جاتا تھا۔ جب اس نے اصرار کیا کہ میں ضرور لوں گا، اس نے کہا اچھا تمہارے پاس پیسے بھی ہیں؟ کہا یہاں پیسے ہیں۔ کتنے ہیں؟ کہا جی 500 روپیہ، وہی 500 حج کے لیے جوڑا ہوا تھا۔ کہا چلو تمہیں 500 روپے میں دے دیتا ہوں۔ کیا کمال کیا، ریاض ظاہر کر کے دے رہا ہے کہ 500 روپے سستا دے رہا ہوں۔ اس بیچارے کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں قرآن کی بڑی محبت تھی۔ اس نے 500 روپے دیا، قرآن پاک کو سینے سے لگایا، سینہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا۔ کہ دونوں جہانوں کی سب سے اعلیٰ لیول پر نکل گئی، بڑا خوشی خوشی گھر لایا۔ بیوی نے دیکھا، وہ بہت خوش ہو گئی۔ آج قرآن پاک، شاید زندگی میں قرآن پاک دیکھا بھی نہ ہو بیچاروں نے، بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں ہندو مسلمان اکٹھے ہوتے اس وقت، تو وہاں قرآن پاک بہت خوش ہوئے۔ لیکن ایک فکر لاحق ہو گئی کہ یہ اتنی عظیم کتاب، اللہ کی کلام، ہم اس کا ادب کیسے کریں؟ کسی الماری کو کسی اونچی جگہ کو اس قابل نہ سمجھا کہ وہاں رکھا جائے۔ اس فکر میں ہوا یہ کہ رات کے پہلے حصے میں میاں نے قرآن سر پر رکھ لی، وہ تھک گیا تو بیوی نے قرآن سر پر رکھ لیا، پھر وہ تھک گئی، پھر میاں نے قرآن، ساری رات قرآن پاک دونوں کے سر پر رہا۔ اس ادب عظمت کی برکت کیا حاصل ہوئی؟ جب صبح کو اذانوں کی آواز آئی تو میاں بھی حافظ قرآن تھا، بیوی بھی حافظ قرآن۔ اللہ پاک ہمیں اس کتاب کی عظمت ادب ہمارے دلوں میں داخل فرمائے، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ۔ یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا مقابلہ نہ دنیا کی کوئی نعمت کر سکتی ہے نہ آخرت کی۔ ساری جنت قرآن پاک کے ایک حرف کے مقابلے میں صفر ہے، صفر۔ ساری جنت قرآن پاک کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔